السلام علیکم۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، شافعی مسلک سے آپ کا تعلق تھا، آپ شافعی امام تھے، امام عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ۔ آپ مسلک میں، عقیدے میں امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلد تھے اور تصوف کی دنیا کے بادشاہ تھے، اور اولیاء اکرام میں آپ کا بڑا نام ہے۔ عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ شافعی مسلک کے ترجمان تھے، امام شافعی علیہ رحمہ کے مسلک کو بیان کرنے والے اور امام شافعی علیہ رحمہ کے مسلک کو بیان کرنے والے تھے۔ شافعی مسلک پہ آپ نے کئی کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب آپ کی ہے المیزان الکبریٰ۔ اس کتاب کے اندر آپ نے امام اعظم، امام الائمہ، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو شان اور عظمت بیان کری ہے، وہ سن کے اس وقت کے بڑے بڑے محدث اور مجتہدین، اس وقت کے، آپ کی وفات غالباً 973 ہجری میں ہوئی ہے غالباً، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً اگر لگایا جائے تو آج سے تقریباً 450-500 سال پرانے امام، بہت بڑے امام تھے شافعی مسلک کے، شافعی مسلک کے بیان کرنے والے، ان کے ترجمان تھے، فقہ شافعی کو نافذ کرنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے امام عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ، اور تصوف کی دنیا اور اولیاء اکرام کی دنیا کے جو ہے بیتاج بادشاہ تھے، تصوف کی دنیا کے بادشاہ تھے، اولیاء میں گنا جاتا ہے، بہت بڑے محدث۔ ایک دفعہ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے اپنی نا، تو اس کے بارے میں وہ ان کی کتاب میں وہ کیا لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے المیزان الکبریٰ۔ عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے جو شافعی ہے، المیزان الکبریٰ۔ اس میں وہ امام اعظم کی شان کس طرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آ کے بیٹھا، ایک بڑے امام تھے، بہت بڑے امام، وہ آ کے بیٹھے امام عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ بھئی آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ شافعی مسلک سے ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تو ان کے پاس ایک بہت بڑے امام اس وقت کے وہ آ کے بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا بات آپ لکھ رہے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں مناقب امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ لکھ رہا ہوں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خصوصیات پر، ان کی شان پر، ان کی عظمت پر میں ایک پوری کتاب لکھ رہا ہوں۔ امام اعظم جن کے ہم مقلد ہیں، شافعی مسلک کے محدث، مجتہد، مجدد، ان کی عظمت پہ پوری کتاب لکھ کے گئے ہیں۔ آج بھی یہ کتاب موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، گوگل پہ آج بھی یہ کتاب موجود ہے، مناقب امام ابو حنیفہ، تصنیف عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ۔ اور یہ مصری تھے، یہ بھی بتا دوں، یہ جو تھے یہ عرب کے ملک مصر سے ان کا تعلق تھا، عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ، اصل عربی تھے، عربی النسل تھے عبدالوہاب شارانی، اس وقت کے امام، کئی سو سال۔ تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مناقب، یعنی ان کی عظمت، ان کی شان لکھ رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں، پوری ان کی عظمت پہ کتاب لکھی ہے آپ نے۔ پتہ چلتا ہے اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ سے کتنی محبت کرتے تھے اور کتنی عقیدت رکھتے تھے، کہ فالو تقلید امام شافعی کی، لیکن عظمت بیان کر رہے ہیں امام اعظم کی رحمہ اللہ۔ تو آپ کے پاس ایک بڑے، بہت بڑے شافعی امام تھے، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے اور کہنے لگے کہ بھائی ان کے بارے میں تو امام غزالی نے ایسا ایسا لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں تو امام غزالی نے ایسا ایسا لکھا ہے، اور پھر کہا امام راضی علیہ رحمہ، آپ نے بھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ صحیح نہیں لکھا ہے۔ وہ امام یہ بات عبدالوہاب شارانی سے کہہ رہے ہیں علیہ رحمہ، آپ سے کہہ رہے ہیں۔ تو عبدالوہاب شارانی نے بڑی پیارا جواب دیا۔ عبدالوہاب شارانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی ان کے سامنے قطروں کی طرح ہیں، بارش کے جو قطرے گرتے ہیں نا، بارش کے قطرے، امام ابو حنیفہ کے سامنے امام غزالی کا بس اتنا مقام ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کتنی بڑی بات کری ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ان کے سامنے قطروں کی طرح ہے، اور فرمایا امام راضی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ انہوں نے جو کچھ لکھا تو فرمایا وہ تو معصوم بچے ہیں، ان کی یہاں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے وہ تو امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں، یعنی علم کے میدان میں عبدالوہاب شارانی رحمہ اللہ امام اعظم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمارے امام کی، حنفیوں کے امام کی
جن کو آج جو ہے وہ مرزا صاحب بخشتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ کیا کیا ان کے بارے میں کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ، ہمارے امام حنفیوں کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھ کے گئے اور فرمایا ان سے، وہ جو آگے بیٹھے تھے ان سے، بڑے امام سے، ان سے کہا کہ بھائی امام راضی کی حیثیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے ایک معصوم بچے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یعنی کہ امام راضی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے بچے ہیں علم کے معاملے میں، امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں. اور فرمایا اب عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے حضرت امام غزالی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو ایسے ہیں جیسے قطرے، وہ امام ابو حنیفہ دریا ہے، سمندر ہے. امام عبدالوہاب شعرانی نے کہا کہ وہ سمندر ہے، میٹھے پانی کا دریا ہے امام ابو حنیفہ، جس میں سے جتنا چاہو نکال لو لیکن وہ کم نہیں ہوتا. اور امام غزالی کی حیثیت ان کے سامنے صرف قطروں کی ہے، تو ان کی کیا حیثیت کو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ غلط لکھے اور ان کی بات کو لیا جائے. اندازہ لگائیے کیا عظمت، کیا شان اور کیا عقیدت عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ کے دل میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تھی. پھر انہوں نے رفع دین پہ بات کری. حنفی تو رفع دین نہیں کرتے، وہ کرتے تھے عبدالوہاب شعرانی، لیکن عبدالوہاب شعرانی نے وہاں بھی امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا. اور کیا فرمایا سنیے، فرماتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز میں رفع دین اس لیے نہیں کہ اس لیے ایک دفعہ ہے اور باقی نماز میں نہیں ہے، رکوع جاتے اٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کی نماز کامل ہے. یعنی حنفیوں کی ہماری نماز کامل ہے. عبدالوہاب شعرانی شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے علی رحمہ کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کی نماز کامل ہے کیونکہ ان کی نماز میں بار بار رفع دین نہیں ہے. یہ عبدالوہاب شعرانی لکھ رہے ہیں المیزان الکبریٰ میں اپنی کتاب میں. اب آگے کے لکھتے ہیں، کہتے ہیں اور آمین بھی آہستہ ہے جیسے کامل اور اکمل آدمی خاموش رہتا ہے. کامل اور اکمل آدمی خاموش رہتا ہے. یہ عبدالوہاب شعرانی امام اعظم کے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ شافعی ہیں لیکن حنفی مسلک کا دفاع کر رہے ہیں. دیکھیے جیسے کامل اور اکمل آدمی خاموش رہتا ہے. شوافی کی نماز، اب اپنی نماز کا ذکر شافیوں کی نماز کا ذکر کرتے کہتے ہیں کہ شوافی کی نماز ننھے بچوں کی طرح ہے. شوافی کی نماز ننھے بچوں کی طرح ہے. وہ ذرا سی توجہ ہٹائیں تو وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، کبھی جاتے رفع دین کرتے ہیں یہ اور کبھی اٹھتے. اور انہوں نے مناقب ابو حنیفہ پہ پھر پوری کتاب لکھ ڈالی عبدالوہاب شعرانی نے. یہ ان کو جواب دیے کہ شافعیوں کی نماز تو ننھے بچوں کی طرح ہے کہ ان کا دھیان ہی نہیں لگتا ہے نماز میں، کبھی اٹھتے رفع دین کبھی جاتے رفع دین. بھائی ظاہر سی بات ہے جس کو یہ کرنا ہو تو اس کا دھیان تو اس میں ہی رہے گا کہ میرا یہ نہ چھوٹ جائے. اللہ سے کب اس کی لو بنے گی، مسئلہ یہ ہے. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے بھائی، یہ امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ مسلک شافعی کے ترجمان، امام اعظم کے مسلک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں. شافعی امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمہ. اور ان امام کو کہہ رہے ہیں جو آئے تھے کہنے لگے بھائی امام غزالی کی حیثیت، امام غزالی علیہ رحمہ کی حیثیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سامنے صرف قطروں کی ہے. وہ صرف قطرہ ہے پانی کا، اور امام ابو حنیفہ پورا سمندر ہے، پورا دریا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آگے کہہ رہے ہیں امام راضی تو امام ابو حنیفہ کے سامنے علم کے میدان میں بچے ہیں، معصوم بچے، جن کو ان کے امام ابو حنیفہ کے سامنے کچھ نہیں آتا، ایسے معصوم ہیں، بچے ہیں امام ابو حنیفہ کے سامنے. یعنی ان کا علم امام ابو حنیفہ کے سامنے بچے، معصوم بچے کے جیسا ہے. جیسے کوئی بڑے آدمی کے سامنے کوئی معصوم بچہ آئے نابالغ، اس کو کیا پتہ ہوگا اس بندے کے مقابلے میں. ایسی امام عبدالوہاب شعرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ حیثیت ہے امام اعظم کے علم کی اور یہ حیثیت ہے امام راضی کے علم کی. ان کے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایسی امام غزالی کا کہا کہ ان کی حیثیت کیا ہے امام ابو حنیفہ کے سامنے. امام ابو حنیفہ امام الاعظم علیہ رحمہ کے سامنے امام غزالی رحمہ اللہ قطرے ہیں، قطرے، صرف پانی کے قطرے. اور امام اعظم ابو حنیفہ
پورا دریا ہے جہاں سے سارا جہاں فیض اٹھا لے جتنا اٹھا لے لیکن اس دریا پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ امام عبدالوہاب شعرانی شافعی امام ہیں اور امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تعریفوں کے پھول باندھ رہے ہیں اور ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے پہلے کے لوگ، آپس میں ایسی محبت عقیدتیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہزاروں اختلاف ہونے کے باوجود ان کی عزت، ان کی عقیدت، ان کی عظمت ان لوگوں کے دل میں تھی کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ المیزان الکبریٰ اپنی کتاب میں پورا یہ واقعہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے۔ جزاک اللہ خیرا۔